دو عورتیں اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے پہلے بات کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا، تم اپنی بات قاضی صاحب کے سامنے پہلے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب یہ میری پھوپھی ہے، میں اسے امی کہتی ہوں، چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اسی نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے میری شادی ان سے کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، اس دواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کر دی، ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلی بیوی یعنی میرا معاملہ پھوپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی، سہاگ رات کو میری پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں سونپ دیا ہے، میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ جج صاحب، میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میری پھوپھی کا شوہر سفر سے تھکا ہارا گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست قسم کا انسان ہے۔ میں بن سنور کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوری ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ دی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کا معاملہ آپ میرے ہاتھ میں سونپ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وکالت کا حق استعمال کرتے ہوئے پھوپھی کو طلاق دے ڈالی اور پھوپھی کے سابقہ شوہر سے شادی کر لی۔ قاضی حیرت سے بولا، پھر؟ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے اس شوہر شاعر کا انتقال ہو گیا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں ہی طلاق دے دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ جھگڑا طول پکڑ گیا اور اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد یعنی میرے سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابق شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا ہے، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا تم پھر سے مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر دی۔ میں نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھوپھی کہنے لگی، قاضی صاحب، کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیوی کا شوہر بھی لے اڑی، اسی پر نہیں دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لی۔ قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آتا، طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرطے کے درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہو چکا ہو۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ پھوپھی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے واپس چل دی۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس گڑھے میں گرے گا، اور یہ بڑھیا تو گڑھے کی بجائے گہرے سمندر میں جا گری ہے۔